اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ نیک لوگوں میں ہے وہ، جب وہ دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، راجستھان جیسی جگہوں پر جاتے ہیں تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے بھیڑ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ جب یہ راجستھان میں قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ولی آئے ہیں، اور لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، لوگ مسافر کرتے ہیں۔ ان کے نام سن کر بڑے بڑے کاروباری جو لکھپتی لوگ ہیں اپنے سارے کام چھوڑ کر وہاں حضرت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور دہرادون میں حضرت جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں۔ ان کی ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے حضرت مولانا ہاشم صاحب کی، میرے پیر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، یہاں پر موجود ہے، اور انشاءاللہ حضرت کی بہت جلدی دعا ہوگی، کیونکہ کوئی جلسہ نہیں ہے، آدھ پون گھنٹے کا پروگرام ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بھی، نہ کوئی جلسہ ہے نہ کوئی اتنی بڑی مجلس ہے۔ تو اس کے لیے آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے جتنے بھی حضرات یہاں پر آئے ہیں، اللہ تمہارا آنا مبارک کرے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنے والا، اللہ کے ولیوں کا دیدار کرنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ قیامت کا جب دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی سے کہے گا جا جنت میں چلا جا۔ اللہ کہے، جب یوں کہے گا تو اللہ کا ولی کہے گا کہ میں نہیں جاتا تیری جنت میں۔ کہا کیوں نہیں جاتا؟ جا کے دیکھ تو صحیح جنت کی بہار، جا کے دیکھ تو صحیح جنت کے نظارے۔ تو وہ اللہ کا ولی کہے گا نہیں نہیں اللہ، مجھے نہیں دیکھنی تیری جنت۔ اچھا وجہ تو بتا۔ کہا یا اللہ، جب میں دنیا میں تھا، میں کہیں چل کر کے جاتا تھا، لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آتے تھے، لوگ میرا احترام کرتے تھے، لوگ مجھ سے مسافر کرتے تھے، لوگ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے تھے، وہ مجھ سے عقیدت رکھتے تھے، وہ مجھ سے محبت رکھتے تھے، وہ میرا احترام کرتے تھے، وہ میری تعظیم کرتے تھے، مجھے پانی پلاتے تھے، میں بیمار ہو جاتا مجھے دوائی دلاتے تھے، اور عزت اور محبت کی نگاہ سے مجھے دیکھتے تھے۔ اللہ میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ جاہل تھے، وہ لوگ دنیا دار تھے، لیکن یا اللہ تو کہہ رہا جنت میں چلا جا، لیکن وہ تو جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو مجھے کہتا کہ جنت میں چلا جا، وہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ میں کیسے جنت میں چلا جاؤں؟ اللہ کہے گا او میرے ولی، جس نے تجھے پانی کا قطرہ بھی پلایا ہو، محبت کی نگاہ سے تجھے دیکھا ہو، احترام کی نگاہ سے تجھے دیکھا ہو، تیرے اوپر تعظیم کی نگاہ ڈالی ہو، تیری خدمت کی ہو، تجھے دیکھنے کے لیے چل کر کے آیا ہو، اس نے کچھ بھی خدمت کی ہو، گویا جا ان کا نام لے جا، ان کا ہاتھ پکڑتا چلا جا اور جنت میں لے جا۔ اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کتنے سارے لوگوں کو جو گناہگار ہوں گے، نیک بندوں کی برکت سے، اپنے ولیوں کی برکت سے بخشش کے فیصلے فرما دے گا۔ دنیا تو فانی ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، نہ مسجد میں آنے کو ٹائم ملتا ہے، نہ مدرسوں میں آنے کو ٹائم ملتا ہے، نہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کو وقت ملتا ہے۔ یوں نہیں پتا یہ اللہ کے ولی راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر خدا کے سامنے رونے والے ہیں، یہ اللہ کے ولی راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گر گڑانے والے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہے۔ دنیا ہے اللہ کے ولی ہے، آسمان ہے اللہ کے ولی ہے، زمین ہے اللہ کے ولی ہے، چاند سورج ستارے ہے اللہ کے ولی ہے، رات دن کا نظام ہے اللہ کے ولی ہے، زندگی موت ہے۔ یاد رکھ، جب دنیا کے اندر سے اللہ کا نام لینے والے نہیں رہیں گے، اللہ کے ولی نہیں رہیں گے، علماء نہیں رہیں گے، صلحاء نہیں رہیں گے، نیک بندے نہیں رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں رہیں گے، اللہ کا نام لیوا نہیں رہیں گے، تو یاد رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو بھی ختم فرما دے گا، اس دنیا کو بھی فنا فرما دے گا۔ اس وجہ سے ہمیں علماء کی محبت میں، بزرگوں کی محبت میں، اللہ کے ولیوں کی محبت میں آنا چاہیے، ان کے دیدار کرنے چاہیے، عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو دیکھنا بھی ثواب ہوتا ہے، ان کا دیدار کرنا بھی ثواب ہوتا ہے، محبت کی نگاہ بھر کے دیکھنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ میرے پیر ولی کامل عارف باللہ حضرت الحاج مولانا محمد ہاشم صاحب وقت کے ولیوں میں ہیں، نیک بندوں میں ہیں، جس طرح ہمارے اور ولی ہیں، ریڑھی مدرسے میں ہیں، پانڈولی مدرسے میں ہیں، اور خانقاہ بوڑیا میں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری دیگر جگہوں پر اللہ کے ولی موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے حضرت بھی چھٹمل پور کے اور اہل علاقوں کے بہت بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ یہاں چل کر کے آئے ہیں۔ آپ کا آنا خالی نہیں جائے گا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، آپ کا آنا ضائع نہیں جائے گا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے ہم سب یہاں جم کر کے بیٹھیں گے اور ہم حضرت
مولانا ابراہیم صاحب علیہ الرحمہ جو ناشر العلوم پانڈولی کے محتمل تھے، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں گے۔ حضرت کی ایک اپنی شخصیت تھی، حضرت کا ایک اونچا مقام تھا۔ کئی مرتبہ میں حضرت کے پاس گیا، مولانا ابراہیم علیہ الرحمہ کے پاس میں گیا اور میں نے جا کر کے حضرت سے مصافحہ کیا، حضرت سے بات کی۔ کئی مرتبہ میں نے یہاں پر آنے کی انہیں دعوت دی، لیکن وہ مجھ سے معذرت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ معذور تھے، زیادہ چلا نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی مجبوری ہوتی تو چل کر کے جایا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایک بار میں گیا حضرت کے پاس اور میں جب جانے لگا تو مولانا ابراہیم علیہ الرحمہ کو میں نے کچھ ہدیہ دیا۔ میں اسی بات بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن میں نے کچھ جب ہدیہ پیش کیا، میں نے کہا حضرت آپ کو ہدیہ ہے، تو حضرت مولانا ابراہیم علیہ الرحمہ نے مجھے یوں کہا کہ آپ مجھے کیوں ہدیہ دے رہے ہو؟ میں نے کہا جی حضرت آپ نیک ہے، اللہ کے ولی ہے، آپ دعا کریں گے، مجھے خوشی ہوگی حضرت، آپ میرا ہدیہ قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا ارے ہدیہ دینا ہو نیک لوگوں کو دو، ہدیہ دینا ہو اللہ کے ولیوں کو دو، جاؤ جا کر کے دیکھو مولانا حسین صاحب ہوں گے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں جا کر کے ہدیہ دو، مجھ بدکار کو دے کر کیوں ضائع کرتے ہو، مجھ جیسے گناہگار کو دے کر کیوں آپ ضائع کرتے ہو؟ دیکھو اتنی عاجزی ان کے اندر تھی، جب کوئی جایا کرتا تھا بڑے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ابھی مہینے 2-3 مہینے پہلی بات ہے، حضرت مولانا ابراہیم صاحب جو پانڈولی مدرسے کے محتمل تھے، جس وقت وہ ان سے میں نے کئی بار کہا حضرت آنا، لیکن وہ حضرت جب نہیں آ سکے تو کئی مہینوں 2 مہینے پہلی بات ہے، یہاں حافظ جمیل ہے جو یہ بندے کی بستی میں امام ہے، تو حضرت مولانا ابراہیم یہاں سے گزر رہے ہوں گے، میرا خیال ہے پٹھان پورے سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے یا سمنگا سے، مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں پورا، لیکن اس سڑک سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے۔ پہلے ہمارے یہاں مدرسے کا بورڈ تھا یہاں باہر لگا ہوا چک روڈ پر، لیکن اب نہیں ہے، وہ ٹوٹ گیا تھا۔ کئی بار کوشش کی کہ اس کو بنوا کر لگایا جائے، وہ میری کوتاہی ہے جو اب تک نہیں لگا۔ تو مولانا کی گاڑی پیچھے رکی، انہوں نے کہا بھائی مدرسے میں جانا ہے، قاری مہتاب کے یہاں جانا ہے، تو انہوں نے کہا جی حضرت آگے سے ہے۔ تو جب آگے آئے تو یہاں بورڈ تو لگا ہوا نہیں تھا، تو حضرت آگے نکل گئے، وہ گزر رہے ہوں گے تو وہ آگے نکل کر کے جب چلے گئے بندے کی بستی میں، آگے جا کر پمپے کی طرف، تو حافظ جمیل جو یہ ہیں انہیں ملے، تو مولانا نے فرمایا، مولانا ابراہیم نے، کہ ارے میں مدرسے میں جانا چاہتا تھا، مدرسہ دیکھنا چاہتا تھا، کئی بار انہوں نے مجھے کہا اور مجھے مدرسہ ملا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نیچے کھیت میں اتر جاتے حضرت، وہیں پر مدرسہ ہے۔ کہنے لگے بس اب نہیں آتا، پھر انشاءاللہ کبھی آؤں گا، اور اگر اللہ کو منظور ہوا اب میں جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا ابراہیم جو علیہ الرحمہ پانڈولی مدرسے کے محتمل تھے، یاد رکھو انہیں یہ مانتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ مقبولیت جس طرح ولیوں کی ہو جاتی ہے وہ نہیں تھی عوام میں، لیکن بساط خود وہ ایک بہت نیک اللہ کے ولی آدمی تھے، جن سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا ہے وہ لوگ کم نہیں ہوتے، جن سے اللہ قرآن کی خدمت لیتا ہے وہ لوگ کم نہیں ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہم اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں حضرت کے لیے ایصال ثواب کریں اور حضرت کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ انشاءاللہ ہم حضرت کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اللہ اس کی برکت سے ہماری بخشش کے فیصلے فرمائے گا، آمین۔ حضرت مولانا محفوظ صاحب ندوی یہاں پر موجود ہے، آپ حضرات کے سامنے کچھ دینی باتیں بتائیں گے۔